للمتقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پانی کا عذاب آیا اس کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، قیل کہا گیا یا نوح اے نوح اہبط اتر جاؤ بسلام منا برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، و برکات اور برکتوں کے ساتھ، علیک آپ پر بھی برکتیں اور سلامتی ہوگی، وعلی امم ممن معک جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ اب سلامتی اور برکتیں اب دیکھیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا عذاب ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، پہاڑوں کے اوپر تک پانی چڑھ گیا، اب زمین پہ رہا ہی کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں برکتیں ملیں گی اور اب تمہیں سلامتی ملے گی۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سلامتی اور برکتیں اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ دیکھیں پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی کہ اعلیٰ میرا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو مومن ہوگا وہ تمہارے گھر والے ہیں، جو مومن نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، تو نوح علیہ السلام نے پھر استغفار کیا تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تو مجھے بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اچھا استغفار کی اتنی برکت، اللہ تعالیٰ نے وہ لغزش خطا چھوڑ دیا۔ اب نوح علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اندازہ کریں کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ سلامتی اور برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم منا و برکاتن بسلام منا و برکاتن، اب سلامتی ہوگی تم پر، و برکاتن اور تم پر بھی، اور تمہاری جو ماننے والے لوگ تھے 80-82 جو کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی برکتوں کی بارش ہوگی۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے پھر غیب کی خبریں بھی دی نوح علیہ السلام کو۔ غیب کی خبر یہ دی کہ اب جو تمہاری نسل چلے گی آگے، ان میں سے جو لوگ نافرمان ہوں گے نا، کچھ لوگ نافرمان بھی ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے ان کو پھر ہم پکڑیں گے بھی۔ اب نوح علیہ السلام کو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ ایسے نافرمان ہوں گے جو پہنچیں گے نافرمانیوں تک، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑیں گے، چکھائیں گے، منا اپنی طرف سے عذاب کا مزہ، عذاب علیم، دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، فرمایا کہ یہ خبریں جو ہے من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں، غیب کی خبریں، نوحیہا الیک، یہ ہماری طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن مستقبل میں جو لوگ نافرمانیاں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتا دیے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نافرمانیاں کریں گے، یہ ہم نے غیب کی خبر آپ کو پہنچا دی، بتا دی۔ ما کنت تعلمها، اس کے بارے میں نہ تم جانتے تھے، انت ولا قومک، اور نہ تمہارے یہ جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں، من قبل هذا، اس سے پہلے وہ قوم تمہاری لوگ جانتے تھے، نہ وہ جانتے تھے نہ تم جانتے تھے۔ تو نوحیہا الیک، ہم تمہیں خبریں بتا رہے ہیں غیب کی۔ فاصبر، بس تم صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقین کا بہترین انجام ہوتا ہے، جو تقویٰ کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ان کا بہترین انجام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ مکمل ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں جو تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں اور تفاسیر میں آتی ہیں کہ نوح علیہ السلام انبیاء کا ذکر کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، سلامتی اترتی ہے، کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبی اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہر نعمت اور غیر نعمت جو بھی ان کے پاس نعمت ہوتی تھی، جو چیز ہوتی تھی، اگر پریشانی بھی آتی تھی، جیسے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، جو نافرمانی کرتے پتھر مارا کرتے تھے، وہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، یہ ایسی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام ہر نعمت پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی خوشنودی اور رضا کا پروانہ عطا کر ہی دیتے ہیں کہ جو ہر کھانے اور ہر پینے پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یعنی دعا پڑھنا، جیسے ہم کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر کھانے سے پہلے بھول جائیں تو درمیان میں یاد آئے تو دعا نہیں پڑھی تو پھر پڑھ لیں بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لباس پہننے کی بھی دعا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں چھوٹی سی بات اور اتنی بڑی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ نوح علیہ السلام ہر کھانے پر، ہر پینے پر، لباس پر تسبیح تقدیس بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔
اور حدیث بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی اور رضا کا پروانہ عطا کر ہی دیتے ہیں کہ جو بندہ لباس پر، کھانے پینے پر اللہ تعالیٰ کی دعا پڑھتا ہے، ابھی دعا پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ معمولی نہ سمجھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس سے کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہن لیا، نہیں، سنت طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے۔ اب 950 سال تو انہوں نے محنت کی ہے لوگوں پر، اب اس سے پہلے کی بھی زندگی ہوگی، ظاہر بات ہے۔ اب جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں تھے کہ 480 سال کی عمر میں جا کے ان کو نبوت ملی تھی، ان کی عمر بڑی لمبی تھی، 480 سال کی عمر میں جا ان کو نبوت ملی ہے۔ اس کے بعد 950 سال انہوں نے لوگوں میں محنت کی ہے۔ اب جو محنت کی ہے وہ، اور پہلے کا عرصہ وہ، اور نبوت کے بعد یعنی طوفان ختم ہونے کے بعد 350 سال روایت میں آتا ہے کہ وہ زندہ رہے، 350 سال کشتی سے اترنے کے بعد، تو یہ 1780 سال ان کی عمر تقریباً بن جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ساری زندگی روزہ رکھا، سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، باری ساری زندگی انہوں نے روزہ رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے مہینے میں 3 روزے رکھے، اور 3 روزے جو رکھے تھے اس کا ثواب ظاہری طور پر جو ہے وہ پورے مہینے کا روزہ ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے ہم 10 عطا فرمائیں گے۔ تو جو 3 روزے رکھتے تھے تو ان کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے پورا مہینے روزے رکھے۔ تو اس حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساری زندگی ہی روزے رکھے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، تو داؤد علیہ السلام نے بھی وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، 1 دن روزہ اور 1 دن چھوڑنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے آدھی زندگی روزہ رکھے اور آدھی زندگی روزہ نہیں رکھے۔ اسی طرح حج کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو حج ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی سے گزرے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر یہ کون سی وادی ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی عصفان ہے، وادی عصفان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی وادی ہے، یہ وادی وہی وادی ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے سرخ اونٹوں پر یہاں سے گزرے تھے، حج کے لیے یہاں سے گزرے تھے، سرخ اونٹوں پر گزرے تھے۔ اور ان کی جو اونٹوں کی مہاریں تھیں وہ کھجور کے رسیوں کی تھی، اور ان کے لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے تھے، نوح علیہ السلام نے بھی، ہود علیہ السلام نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے۔ اچھا یہ اکٹھے نہیں گزرے، یہ الگ الگ اپنے اپنے زمانے میں گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تینوں اسی وادی سے گزرے ہیں۔ اور انہوں نے ان کے اوپر چادریں تھیں، اون کی بنی ہوئی چادریں، نوح علیہ السلام نے بھی، ہود علیہ السلام نے بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اون کی چادریں تھیں، تو یہ یہاں سے گزرے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بدو آیا حضور علیہ السلام کے پاس، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ ریشم تو مرد کو حرام ہے، تو اس نے پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا کہ میں تمہارے جسم پر یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ جاہلوں والا لباس دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور وصیت کیا کی کہ بیٹا میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ 2 چیزیں جن کی وصیت کرتا ہوں کرنے کو وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تم نے کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ تم نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا، وزنی ہوگا 7 زمین 7 آسمان کے مقابلے میں۔ اور پھر فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان اگر ایک جگہ ہلکا بنا کے زمین اور آسمان کے درمیان میں رکھ دیا جائے، ہلکا بنا کر 7 زمین اور 7 آسمانوں کو، اور ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ 7 زمین 7 آسمانوں کو پھاڑ کر اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا یہ کلمہ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھا کروں، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے پوری دنیا والوں کو رزق پہنچایا جاتا ہے، اس کے وسیلے سے سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ پڑھنا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور 2 چیزوں جن سے میں روکتا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک شرک ہے اور دوسرا بڑائی ہے۔ تو صحابہ کو سامنے یہ بیان کر رہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمیں شرک تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ بڑائی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بڑائی تکبر ہے
حق سے انکار کرنا اور ہٹ دھرمی دکھانا، کہ پتہ ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہٹ دھرمی دکھانا کہ نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، ابھی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ حق سے انکار کرنا، ہٹ دھرمی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں یہ جو ہے یہ ہے بڑائی، تکبر۔ اور قرآن کے مطابق جیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 480 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور 350 سال وہ طوفان نوح جو کشتی سے اترنے کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ تو اس طرح ان کی عمر تقریباً بن جاتی ہے 1780 سال، یعنی 1780 سال کی عمر بنتی ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی اور صرف 80 اور 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوح علیہ السلام کا جو ہم نے ذکر کیا اور یہ آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کی پڑھنے سے کی برکت سے ہمیں بھی ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کی جہاں بھی قبر ہو، قبر کا بھی یہ پکا پتہ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ بیت اللہ ہے، یہ سعودی عرب کے اندر مکہ میں جہاں بیت اللہ ہے وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، اور یا پھر کہتے ہیں کہ کر کے نوح جہاں پہ نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں پر بھی ان کی قبر ہو سکتی ہے۔ تو پکا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ پرانی باتیں ہیں اور پرانی باتیں کے بارے میں صرف گمانی خیالات ہی ہوا کرتے ہیں اور پکی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو جو ہے ان کے درجات ان کے جیسے ہیں ان کو ملے ہیں، وہ تو بلند ملے ہوں گے، تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو آیات ہم پڑھی ان کا ثواب ان کو عطا فرما دے، نوح علیہ السلام کو، اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم